تو جس سے ان کا وسیع المطالعہ ہونا اور یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آخری ان کا مجموعہ جو تھا، جو ان کے انتقال سے 1 سال پہلے آیا، وہ سخن سخن مہتاب تھا۔ اس مجموعے میں بھی ان کی نظمیں اور غزلیں موجود ہیں، اور شروع میں 2 نعتیں بھی ہیں اس میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت نفیس آدمی تھے، اور آپ نے یہ جو نعت ابھی ذوالفقار علی صاحب نے پیش کی ہے، یہ اس میں دیکھا تو اصل میں غزل کے شاعر کے لیے مسئلہ ہے کہ غزل میں کوئی شعوری کاوش جو ہے نا، وہ بہت بڑا عیب تصور کی جاتی ہے۔ نعت کے میں جو احتیاط کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے تحت آدمی کو شعور ضرور اس میں شامل ہو جاتا ہے اس کا، اس لحاظ اس اعتبار سے۔ جی ہاں، اگر وہ شعور شامل نہ ہو تو یقیناً اس کے بھٹک جانے کا بھی امکان، اور وہ تو 100% شعور ہے۔ ہاں جی ہاں، تو یہ ہے۔ تو وہ آپ کو محسن احسان کے یہاں بہت زیادہ نظر آئے گا کہ شعور موجود ہے۔ کہیں آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ انہوں نے وہ جو ایک حد ہے درمیان میں، وہ اس حد کو کراس کر لیا اور کبھی دوسری طرف نکل گئے ہو، کہ ان کا کوئی مصرع جو ہے وہ اس زمرے میں آ گیا ہو، تو وہ ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ۔ دوسری ایک چیز جو سب سے بڑی ہے کہ ان کے مصروں میں جو بندش ہے، نعت کے مصروں میں، وہ تمام آپ غزل کی دیکھیں گے۔ پہلے کلام سنتے ہیں، پھر اس پر بات ضرور کرنی چاہیے کہ وہ غزل کا شاعر، اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ذکر کیا جائے کہ اب تو اکثر شعراء نعت کہنے لگے، اور نعت کے مجموعے بھی ان کے آ گئے، نعت کی کتابیں، لیکن اس کے باوجود فرق کیا ہے؟ وہ شخص کی جس کی مشق غزل میں ہوئی ہے، نظم میں ہوئی ہے، جب وہ نعت کی طرف آتا ہے تو کیا زیادہ چاشنی لے کر آتا ہے، مختلف کیفیات لے کر آتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، کلام سماعت کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ کیا کیا تھی مشکلات سفر یاد تک نہیں، کیا کیا تھی مشکلات سفر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں، گنبد کے سبز سائے میں کتنا سکون ملا، گنبد کے سبز سائے میں کتنا سکون ملا، اب سایہ سواد شجر یاد تک نہیں، اب سایہ سواد شجر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں، اب تیرے تذکرے سے معطر ہے جسم جان، معطر ہے جسم جان، اب تیرے تذکرے سے معطر ہے جسم جان، اب اضطراب قلب و نظر یاد تک نہیں، اب اضطراب قلب و نظر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں، ایسے لگا کہ وقت کی رفتار تھم گئی، رفتار تھم گئی، ایسے لگا کہ وقت کی رفتار تھم گئی، اب کوئی شام کوئی سحر یاد تک نہیں، اب کوئی شام کوئی سحر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں، ہر یاد مٹ گئی ہے تیری یاد کے سوا، تیری یاد کے سوا، ہر یاد مٹ گئی ہے تیری یاد کے سوا،
تزئین شعر و حرف و ہنر یاد تک نہیں، تزئین شعر و حرف و ہنر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں۔ محسن گلاب موسموں کے رنگ بجھ گئے، محسن گلاب موسموں کے رنگ بجھ گئے، شاخ چمن کو خوف و خطر یاد تک نہیں، شاخ چمن کو خوف و خطر یاد تک نہیں، کیا کیا تھی مشکلات سفر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں۔ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ جو قلبی کیفیات کا آپ ذکر قلبی کیفیات کا اظہار، لیکن وہ بہت اہم ہے، وہ تبدیلی کا لمحہ تو پھر وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے، یعنی در رسول پر پہنچے تو وہ ہنر، وہ تزئین حرف، وہ سب بھول گئے، اسی کی طرف اشارہ، اسی طرح خوبصورت انداز میں، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ اگر غزل سے نعت کی طرف آئے تو کیا کیفیت، تو اصل میں 3 طرح کی شاعری کی کیفیات ہیں۔ ایک تو وہ کہ جنہوں نے غزل کبھی نہیں کہی، حمد و نعت کی طرف ہی رہے، تو ان کے یہاں تو کوئی تقابل کی بات نہیں، وہ تو انہوں نے اپنا شعری فن جو ہے وہ برتا ہی اس لیے ہے، لیکن ان کے یہاں بھی پورا درک ہوتا ہے غزل کا، اس لیے کہ جس صنف میں وہ شاعری کرتے ہیں، نعت کہتے ہیں، وہ صنف جو ہے وہ غزل کی ہے، تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، لیکن فن سے ان کی وابستگی ہے، ان کے متعلق کی۔ دوسری قبیل جو ہے وہ ہے کہ جو غزل بھی کہہ رہے ہیں اور نعت بھی کہہ رہے ہیں، جہاں غزل کی ضرورت ہے وہاں کیفیت کی بات اپنی، اور جہاں نعت کی بات ہے تو وہاں اوپر سے القائی عالم ہے اور وہ پھر کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک تیسری قبیل وہ ہے جس نے غزل سے اپنا مقام حاصل کیا، لیکن جب کاملتاً نعت کی طرف آ گئے تو پھر غزل کو چھوڑ دیا۔ اب یہ کیفیت جو ہے یہ میں اس کو عطا سمجھتا ہوں کہ ہے کہ ایک طرف آ گئے، جیسے حفیظ طائب کی مثال ہے، اور 2-3 اور مثال ہے، بہزاد لکھنوی ہے، بہزاد لکھنوی کی مثال بہت بڑی مثال ہے۔ تو مطلب یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پھر اب ختم کر دیا، وہ جب اس مقام پر آتے ہیں تو پہلے غزل کہتے ہوئے تو وہ شعری حسن کاری کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اپنے جذبے کو اس سانچے میں ڈھالتے ہیں، لیکن جب نعت کی طرف آتے ہیں تو پھر لفظی حسن کاری ایک طرف رہ جاتی ہے، کیفیت کی حسن کاری غالب ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر مغلوب ہو کر، اس سے متاثر ہو کر، جس طرح حافظ طائب صاحب نے ان کے لیے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو مجموعہ یعنی کتاب ہے ان کی اجمل و اکمل، یہ بجائے خود نعت ہے، جی ہاں، یعنی اور اس کے اشارے بڑے عمدہ ہیں، حضرت حسان بن ثابت اجمل کے حوالے سے اور اکمل کے حوالے سے خطبہ آخر، جہاں اکملت لکم دینکم، تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں اپنے آپ کو آقا کے دربار سے وابستہ کرتے ہوئے ان سے استدعا کی جائے، التجا کی جائے، درخواست کی جائے کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، یہاں سے آگے چلنے کی جو توفیق آپ کی طرف سے عطا ہو جائے، تو وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ میں ان کے نظم کے چند اشعار جو انہوں نے فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قبول ہو گئے، جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ حضور کو مخاطب کرتے ہوئے مواجہ پر، آپ تو شہر علم ہے مولا، میرے بانجھ خیالوں گونگے لفظوں بے رس نقطوں کی توقیر بڑھا دیں، کی توقیر بڑھا دیں، میرے بانجھ خیالوں گونگے لفظوں بے رس نقطوں کی توقیر بڑھا دیں، آپ تو شہر علم ہے مولا، نو کے زباں پر لفظ جو آئے اس کو اپنی رحمت سے اکسیر بنا دیں، آپ تو شہر علم ہے مولا، میرے ایک ایک حرف میں زندہ معنوں کی تاثیر سجا دیں، آپ تو شہر علم ہے مولا، آپ تو شہر علم ہے مولا۔ یہ کیفیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ درخواست ہوئی اور قبولیت ہوئی، تو آج ہم ان کے حوالے سے یہ پروگرام کریں۔ کچھ تو تبدیلی کے بعد کے وہ کیفیات جو آپ سے پھر بعد میں ملاقات ہوتی تھی، ان کیفیات کے بعد وہ کیا تبدیلی آ گئی، اور پھر اسلوب کیسے دیکھیں؟ ایک تو سب سے بڑی بات محسن احسان صاحب میں جو ایک بعد میں جو تبدیلی آئی
جس کو میں بار بار نوٹ کرتا تھا، اور وہ یہ کہ وہ بہت رقیق القلب ہو گئے. اچھا. اور یہ رقت جو ہے یہ وہیں سے ملتی ہے. جی ہاں وہیں سے ملتی ہے. یہ گداز قلب جو ہے آنسو وہیں سے ملتی، وہ ان کے یہاں بہت شدت سے آ گئی تھی. اور ان کی نعتوں میں بھی آپ دیکھیں، اور بعد کی جو غزلیں ہیں میں دیکھتا ہوں اس میں بھی ان کے یہاں ایک دکھا ہوا آدمی، ایک ایسا آدمی جو التجائیہ لب و لہجہ اس کے یہاں آ گیا تھا. وہ جو ایک تفاخر ہوتا ہے شاعر کے یہاں، ایک کبھی کبھی تعلی کی طرف نکل جاتا ہے، وہ تمام چیزیں ان کے یہاں پاس سے چلی گئیں. تو جب کوئی سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو تو کہاں رہتی ہیں وہ چیزیں؟ وہ رہ گئی تھی. تو اب آپ دیکھیں، میں 2 شعر آپ کو محسن احسان کے میرے کہ مشکلیں جب میری حل ہو نہیں سکتی مجھ سے، مشکلیں جب میری حل ہو نہیں سکتی مجھ سے، صرف ایک اسم محمد میرے کام آتا ہے. ہائے ہائے صلی اللہ. صرف ایک اسم محمد میرے کام آتا ہے. ایک سجدے میں ہے پنہاں راز کیف زندگی. یہ دیکھیے کتنا بڑا ایک فلسفہ ہے جس کو انہوں نے اس طرح سے اس شعر میں، ایک سجدے میں ہے پنہاں راز کیف زندگی، یہ سبق دے کر شناسائے خدا اس نے کیا. یہ سبق دے کر شناسائے خدا اس نے کیا. واہ واہ واہ، کیا عجیب وہ ہے. اور وہ یہ اسی لیے ہے کہ محسن احسان کے یہاں بڑا گداز آ گیا تھا، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو تعلق پیدا ہوتا ہے آدمی کے یہاں جب، اور اس کے یہاں جو ایک ملائمیت آ جاتی ہے اندر، اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسے کوئی چیز پھر عزیز نہیں رہتی، دنیا کے مال و منال، کوئی چیز، شہرت، عزت، وہ سب چیزوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے. صرف اس کے ذہن میں ایک ہی تصور ہوتا ہے، اور وہ سرکار دو عالم کا تصور ہوتا ہے. واہ واہ. اور یہ محسن احسان کی ہم بدرجہ اتم بعد میں آ چکا ہے. آپ دونوں احباب آج اکٹھے ہیں یہاں پر، تو ایک چیز جو وقت بھی اب مختصر ہے، میں چاہتا ہوں مختصراً اس پر بھی ذکر کر دیا جائے. روحانی طور پر تو اور باطنی طور پر اگر دیکھا جائے تو یقیناً حضور کے ذکر سے ہم اپنی زبانوں کو توقیر دے رہے ہوتے ہیں. وہ شاعر جو ہے وہ اس کا مقام بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اسے ایک شعبے کی حیثیت سے یا ایک صنف کی حیثیت سے دیکھا جائے تو کچھ بینیفٹس لے کر آتا ہے ایک غزل کا شاعر جس کی مشق وہاں ہو رہی ہوتی ہے. کچھ ایسے ٹریکس لے کر، کچھ ایسی مثال لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ جس سے اس صنف کو کچھ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. صنف کو فائدہ یقیناً ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے بڑا خوبصورت ارتباط کیا پیدا، اس لیے کہ غزل ایک صنف تو ہے، لیکن غزل کی روایت کو آگے بڑھانے کے لیے غزل ہی کے موضوعات اور مضامین آنے والے شعراء کے لیے کوئی ایک مثال قائم کر رہا ہو اس صنف کے لیے. میں وہ آپ والی بات ہی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ایک تو غزل کی روایت اپنی جگہ ہو گئی، لیکن اس غزل کی روایات میں نئے تجربے جو ہیں وہی تو اصل میں متقاضی ہوتے ہیں غزل گو سے یہ کہلوانے کے لیے کہ کون سی نئی چیز تم لائے ہو. ٹھیک ہے. ورنہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ غزل کہنا سب سے زیادہ آسان ہے اور غزل کہنا سب سے زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ٹھیک. یعنی بنت کے اعتبار سے، صنف کے اعتبار سے غزل کہنا آسان ہے، مگر صفت کے اعتبار سے غزل کہنا مشکل ہے. ٹھیک. تو بالکل یہی بات جو ہے وہ جب اس روایت کو نعت میں لایا جاتا ہے، اور عمومی طور پر آپ دیکھیں گے ضروری نہیں ہے اس لیے کہ آپ تو قصیدہ ہے، نعتیہ قصیدہ ہے، نعتیہ قصائد ہیں. جی ہاں. تو نعت کے لیے غزل کی صنف محدود نہیں ہے، لیکن غزل کی صنف اتنی آسان اور سامنے کی ہے کہ اس میں زیادہ تر نعت گو شعراء نے طبع آزمائی کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مقبول ترین صنف ہے نعت کے حوالے سے بھی. اچھا، سماعت کے اعتبار سے بھی اس میں ایک خوبی ہے کہ جلدی سے یعنی سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے، اور چونکہ ربط ہے غزل کا تو اس لیے اس کی سماعت میں بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو کہ نظم میں یا قصیدے میں جو وقت کی متقاضی ہوتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں نہیں ہوتی. تو ایک نعت گو جو کہ غزل کی صنف کو برتتے ہوئے نعت کو آگے بڑھاتا ہے، وہ اصل میں صنف غزل کی کیفیت کو بھی آگے بڑھاتا ہے. ٹھیک. بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کی لطافت کو بڑھا دیتا ہے. جی ہاں، بالکل بڑھا دیتا ہے. اور غزل میں وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا احتیاط والی بات، وہ پھر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فی زمانہ میں یہ کہہ رہا ہوں، چونکہ غزل کا شاعر جو ہے نا کسی محفل آرائی کے لیے نعت پاک نہیں لکھ رہا ہوتا ہے، خالصتاً حضوری قلب کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کی یہاں نعت میں تمام احتیاط کے تقاضے وہ پورے کرتا ہے.
ٹھیک. بہت سارے شعرا میری نگاہ میں جن کے بہت سارے مصرے ایسے ہیں جن میں ذم بھی ہے، توہین بھی موجود ہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک اپنے جو ایک وفور ہے ان کے یہاں شاعری کا یا آہنگ کا، اس کی بنیاد پر وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور ممکن ہے یہ بھی کہ وہ لفظ کی قدر و قیمت اور اس کی حرمت سے اس طرح سے واقف نہ ہو، اس وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہو.